ممتاز مفتی کی یاد میں ہمیں چھوڑ جانے سے چند روز قبل ممتاز مفتی مجھ سے کہنے لگے، یار اکسی تیرے لوک ورثہ دا کی فائدہ؟ یار یاد رکھنا، جب میں مر جاؤں تو 2 شہنائیوں والے اور 1 ڈھول والے کو بلوا لینا اور گھر کے باہر خوب شادیانے بجانا، خوشی منانا۔ وعدہ کرو یار، ایسا ہی کرو گے؟ والد سے کیا ہوا وعدہ تو میں نہ نبھا سکا، لیکن آج اتنا ضرور عرض کروں گا کہ ہمیں ممتاز مفتی کا سوگ نہیں منانا چاہیے بلکہ انہیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ مجھے یہ زعم تھا کہ میں ممتاز مفتی کے تمام رفقا کو ذاتی طور پر جانتا پہچانتا ہوں، پھر ان میں سے بیشتر تو میرے بھی دوست ہیں، لیکن یہ زعم ان کی وفات پر پاش پاش ہو گیا۔ سینکڑوں ہزاروں لوگ نہ جانے کہاں کہاں سے امٹ پڑے۔ اچھے خاصے عمر رسیدہ بزرگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے، کچھ چیخ چیخ کر پکار رہے تھے، باپو باپو میں یتیم ہو گیا۔ میں حیرت سے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ یہ کیوں کر یتیم ہو گیا؟ میں سوچتا رہا۔ میرا خیال تھا لوگ آئیں گے، مجھے سہارا دیں گے، گلے لگائیں گے، دلاسا دیں گے، غم بانٹیں گے۔ الٹا مجھے ہی ان سب کا دکھ بانٹنا پڑ گیا، اور تو اور وہ مولوی حضرات جنہوں نے لبیک کے چھپنے پر ممتاز مفتی جی کے خلاف فتوے جاری کیے کہ یہ کون ہے جو بیت المکرم کو کالا کوٹھا کہتا ہے، اس کی یہ جسارت کہ حج کا تمسخر اڑائے کہ کوٹھے والا مجھے آنکھیں مار رہا ہے۔ انہی میں سے ایک مولانا ممتاز مفتی کے قلم کو اسلام کی تلوار سے تشبیہ دینے لگے۔ میں حیرت سے سنتا رہا۔ اسی موقع پر جیب کترے بھی پیچھے نہیں رہے۔ جیب کتروں کا ایک پورا گروہ جنازے کے دوران ممتاز مفتی کے پرستاروں کو لوٹتا رہا۔ بہت سو کی جیبیں کٹ گئیں۔ ایک صاحب جن کی جیب کٹ چکی تھی فرمانے لگے، کیا مذاق ہے، ممتاز مفتی جاتے جاتے بھی ہاتھ دکھا گئے۔ پاس ہی کھڑا احمد بشیر بولا، نہیں صاحب، ممتاز مفتی جاتے جاتے سب کو کچھ دے گئے، جیب نہیں اپنا دل ٹٹولیں اور کہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں۔ ممتاز مفتی جیب کتروں کو بھی کچھ دے گئے ہیں۔ ممتاز مفتی کو بچپن سے اپنے گھر کے ماحول سے سخت نفرت تھی۔ جب ان کے والد مفتی محمد حسین نے دوسری شادی کر لی تو ممتاز مفتی کی والدہ سغرا بی بی کی حیثیت گھر میں نوکرانی کے برابر رہ گئی۔ اپنے والد کے خلاف شدید غم و غصہ تھا۔ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ کتنے ہی برس، کئی سال بیت گئے۔ والد مفتی محمد حسین 90 برس کو پہنچے، لیکن ممتاز مفتی نہ ان سے ملے نہ کلام کیا۔ وہ ایسے ہی اگر کبھی کسی سے روٹھ جاتے تو برسوں بات نہ کرتے۔ بہت غصے والے تھے۔ بڑی بڑی خطائیں معاف کر دیتے تھے، لیکن کسی چھوٹی سی بات پر روٹھ جاتے۔ FA اور BA میں انگریزی امتحان میں ہمیشہ فیل ہوتے رہتے۔ کہتے تعلیم نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، لیکن 1935 میں بطور انگلش ٹیچر ملازم ہو گئے، اسکول میں انگریزی پڑھانے لگے۔ ریسیشن کا دور تھا، 40 روپے تنخواہ پائی۔ باپ انسپکٹر آف اسکول تھا۔ کسی نے یوں ہی چھیڑ دیا، ممتاز مفتی صاحب سفارشی ہے۔ باپ نے کہلوا بھیجا، گھر واپس آ جاؤ۔ بس اسی دن اسکول سے استعفیٰ دے دیا۔ نوکری چھوڑ کر چلے گئے، شہر ہی چھوڑ دیا۔ ممتاز مفتی باغی تھے۔ والد، گھر بار، رشتہ دار، عزیز و اقارب سب کو چھوڑ کر جا چکے تھے۔ کسی رشتہ دار کی جرأت نہ تھی کہ ممتاز مفتی کو ملے۔ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ جس قدر باپ سے نفرت تھی اسی قدر مجھ سے پیار تھا۔ کہتے، دیکھو اچھی،
نہ تمہارا کوئی تایا ہے، نہ پھپھا، نہ ماما، نہ چاچا، بس ایک میں ہوں، تمہارا ابا۔ میں ہی تمہارا دوست ہوں اور میرے سب دوست بھی تمہارے دوست ہیں۔ والد سے نفرت اب پورے معاشرے کو لپیٹ میں لے چکی تھی۔ اسی دور میں ممتاز مفتی نے گہما گہمی، چپ اور اسمارائی جیسا ادب تخلیق کیا۔ وہ نفسیاتی افسانے جسے لوگ جنسی کہانیاں بھی لکھتے ہیں، دراصل ممتاز مفتی کی معاشرے کے خلاف کھلی بغاوت تھی۔ معاشرے کی گھٹن، رسم و رواج کی پابندیاں اور گرامر زبان کی قیود کے خلاف۔ ممتاز مفتی کی شخصیت کے ارتقاء کا یہ اہم دور تھا۔ ان کی شخصیت میں تضاد ہی تضاد تھا۔ غسیل اور باغی ہونے کے باوجود ممتاز مفتی شرمیلے تھے، ڈرے ڈرے، سہمے سہمے، خوف زدہ، انتہائی احساس کمتری کے شکار۔ کبھی کسی بڑے افسر سے نہ ملتے، دفتر میں چپڑاسیوں اور کلرکوں کو دوست رکھتے، انہیں یار کہتے، انہی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے۔ افسر سے خوف یا پھر شدید غصہ رکھتے۔ ایک افسر کو گھونسا مارنے پر کئی سال معطل رہے۔ 1950 کے لگ بھگ ممتاز مفتی میں تبدیلی آ گئی۔ اب وہ ایک مشہور افسانہ نویس تھے اور ریڈیو پاکستان میں بطور اسکرپٹ رائٹر کام کرتے تھے۔ مختار صدیقی، مسعود قریشی، اشفاق احمد، یوسف ظفر، باقی صدیقی، محمد حسین ان کے ہم عصر دوست تھے۔ فطرت تو نہ بدلی، وہی شدت، وہی غصہ۔ طبیعت کا تضاد اور حساس پن تو ویسا ہی رہا، لیکن رخ بدل گیا۔ نہ جانے کسی بابے کی دعا تھی یا کسی بزرگ کی نگاہ یا خود قدرت اللہ شہاب کا چمتکار، یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن تبدیلی یقینی تھی۔ ممتاز مفتی کی تلاش ذات نے رخ تبدیل کر لیا۔ شخصیات کی صفات تو نہ بدلی، البتہ ارتقاء نے ایک دوسری شکل اختیار کر لی، ایک نیا راستہ اپنا لیا۔ پھر ممتاز مفتی بابوں اور خانقاہوں کی تلاش میں سرگرداں رہتے، عقیدت کی دلدل میں دھنستے چلے گئے۔ لیکن اس سفر میں ہر موڑ پر قدرت اللہ شہاب سے ان کے گہرے مراسم یا خط و کتابت رہی۔ ممتاز مفتی کی شدت مجذوبانہ رنگ اختیار کرتی گئی۔ ممتاز مفتی مجذوب ہو گئے۔ شکر ہے خدا کا کہ پورے مجذوب نہ ہوئے، لیکن کسی درجے، ایسے ہی جیسے نارنجی میں کچھ مالٹے کا ذائقہ ہوتا ہے، ممتاز مفتی میں بھی ایک مجذوب تھا۔ اسی دور میں ممتاز مفتی نے لبیک اور الکھ نگری جیسا ادب تخلیق کیا۔ خانہ کعبہ کو کالا کوٹھا یا اللہ کو کوٹھے والے سے تشبیہ دینا کسی مجذوب کی تحریر تو ہو سکتی ہے، ہوش مند ادیب کی نہیں، اور کسی مجذوب ہی کو یہ قبولیت حاصل ہوتی ہے کہ وہ ایسی گستاخانہ باتیں لکھے اور صاف بچ نکلے۔ آپ اور میں پورے ہوش میں ایسی تحریر نہیں لکھ سکتے۔ پھر ایک دن اچانک قدرت اللہ شہاب چل بسے۔ ممتاز مفتی کے خواب ادھورے رہ گئے۔ عقیدت کے وہ تانے بانے جو ممتاز مفتی نے قدرت کی ذات کے گرد بن رکھے تھے، ٹوٹ گئے، بے محل وقوع، بے جہت ہو گئے۔ وہ اجلی کرن، پاکستان کا عروج، جس کا ممتاز مفتی کو یقین تھا کہ وہ قدرت کی زندگی ہی میں حقیقت بن جائے گی، بکھر کر رہ گئی۔ ممتاز مفتی کا مدار چھن گیا۔ قدرت کے مرنے کے چند ہی سال بعد ممتاز مفتی کا محبوب بیٹا اکسی مفتی گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ اکسی نے دوسری شادی کر لی۔ ممتاز مفتی کو دوسری شادی سے سخت چڑ تھی۔ اس نے اپنے والد کو کبھی معاف نہ کیا تھا۔ بیٹا دوسری شادی کرتے ہی گھر چھوڑ گیا تو ممتاز مفتی بالکل تنہا رہ گیا، تنہا۔
اسی کی نفرت بے معنی ہو کر رہ گئی۔ اس کی موج در موج محبت اور عقیدت کا نہ کوئی ساحل رہا نہ کنارہ۔ وہ اکیلا تن تنہا اولڈ مین اینڈ دی سی کی طرح چپو مار مار کر اپنی کشتی ٹھیلتا رہا۔ اس میں زندگی کی امنگ اب بھی باقی تھی۔ آخری سانس تک ممتاز مفتی کی آنکھوں میں چمک تھی، قلم میں تلوار جیسی کاٹ تھی۔ وہ علی پور کا ایلی تھا، ہار ماننا اس کا شیوا نہ تھا، لیکن اب مفتی دھیما پڑ چکا تھا۔ مجذوبیت رنگ بدل کر فقیری میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ایک بوسیدہ بستر پر پڑا رہتا یا پھر رنگین ٹکڑیوں والی رلی پر بیٹھ کر کچھ لکھتا رہتا، کچھ سوچتا رہتا۔ لوگ یوں ہی کھینچے چلے آتے، لوگوں کی سیوا اس کا مسلک بن چکا تھا۔ ایک گھنے درخت کی طرح اس کا سایہ دور دور پھیل چکا تھا، لیکن اس کی تلاش ختم نہ ہوئی تھی، حالانکہ وہ بہت تھک چکا تھا۔ اس کی آرزو جوان تھی، اس کی جستجو میں چمک تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا نہ تھا، اس کا سفر جاری تھا۔ قلم میں لامکاں کی آرزو رکھنا 90 یا 900 سال آخر ٹوٹ جاتی ہے۔ گئے ممتاز مفتی جی، ازل سے تا ابد پھیلی کہانی رو پڑی ہے۔ ممتاز مفتی کی زندگی دراصل ایک طویل تلاش ہے۔ ان کی آخری تصنیف کا نام بھی تلاش۔ 1905 سے لے کر 1945 تک جو کچھ ان پر بیتا اس کا نام ایلی رکھا۔ یہ پہلا حصہ ممتاز مفتی کی عالم اجتہادہ کی رویداد ہے۔ علی پور کا ایلی تلاش ذات کا ناول ہے۔ 1950 سے 1990 تک کی آپ بیتی کو الکھ نگری کا نام دیا۔ یہ دوسرا حصہ ممتاز مفتی کا عالم الغیب کا سفر نامہ ہے۔ وہ مشاہدات ہیں جن میں سے ممتاز مفتی گزرا اور جن کی بدولت مفتی ممتاز ہو گیا، اور دونوں تصانیف میں بلا شبہ بہت تضاد ہے۔ خود ممتاز مفتی لکھتے ہیں، علی پور کا ایلی کے دھواں دھار اندھیرے آنے والی کرن کو مزید چمک بخشیں گے۔ ایلی کے اندھیرے اور الکھ نگری کے چمکیلے خواب ایک دوسرے سے جس قدر مختلف ہیں، اسی قدر ممتاز مفتی کی شخصیت کے ارتقاء کی اہم کڑیاں ہیں۔ یہ ایک ہی عمل کے دو اسپیکٹ ہیں، دو عمل ہیں، دو رخ ہیں۔ اس عمل کے دوران کئی شخصیات، کردار، روحانی بابے، بزرگ، عالم، پروفیسر، حتیٰ کہ خود قدرت اللہ شہاب سنگ میل تو ضرور ہیں، منزل نہیں۔ ممتاز مفتی کا سفر یہاں ختم نہیں ہوتا، جاری ہے۔ ممتاز مفتی کی تلاش جاری ہے۔ اب سے بہت سال پہلے کی بات ہے، جب میں گارڈن کالج میں پروفیسر تھا۔ ایک روز کالج کے چند طالب علم میرے گھر آئے اور ممتاز مفتی سے کہنے لگے، اچھا تو آپ اکسی مفتی کے باپ ہیں؟ یہ سن کر میرے والد کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ اسی شام اپنے ایک دوست سے کہنے لگے، یار آج عجیب واقعہ پیش آیا۔ میرے تو وہم و گمان میں نہ تھا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا لوگ ممتاز مفتی کو بیٹے کے حوالے سے پہچانیں۔ بس مجھے موقع مل گیا۔ میں نے کہا، والد صاحب اب پتہ چلا جو دل کو لگی۔ آخر میرا حوصلہ دیکھیں، پچھلے 38 برس سے آپ ہی کے نام سے پہچانا جاتا ہوں۔ کالج میں پروفیسر ہوں، شعبہ نفسیات کا سربراہ ہوں، کئی قسم کے پاکھنڈ کرتا ہوں، لیکن پھر بھی لوگ یہی کہتے ہیں، وہ ممتاز مفتی کا بیٹا۔ بات کو جاری رکھتے ہوئے میں نے کہا، سر پچھلے 38 برس میں نے زندگی آپ کی طرز پر گزاری ہے، اب میں اپنے طور پر رہنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں۔ ممتاز مفتی نے تھوڑی دیر سوچا اور کہنے لگے، جاؤ اکسی، اجازت ہے۔ اسی دن میرا اور ممتاز مفتی کا راستہ الگ ہو گیا۔ اب میں 52 برس کا ہوں، کئی سال گزر چکے، لیکن آج مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں ممتاز مفتی کا بیٹا ہوں۔ ممتاز مفتی ہی میری پہچان ہے، ممتاز مفتی ہی میرا ورثہ ہے، اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کوئی اعزاز نہیں۔ اکسی مفتی، 1995، 31 اکتوبر، اسلام آباد۔